اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے 54۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، یقیناً تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم ڈھایا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، تو وہ تمہاری طرف متوجہ ہوا، تمہاری توبہ کو قبول کیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 52 میں یہ بتایا گیا تھا کہ بچھڑے کو معبود بنانے والے بنی اسرائیل کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا تھا۔ آیت نمبر 53 میں بتایا گیا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی۔ آیت نمبر 54 میں توبہ کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ توبہ کس طرح کرنی ہے جو قبول ہوگی، اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہی توبہ کی جائے تو قبول ہوتی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا لازم ہے۔ یہ گناہ جو ان سے ہوا تھا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں تھا، اگرچہ کوئی بھی گناہ معمولی نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کوئی چیز ہو تو معمولی چیز بھی ایسی ہو سکتی ہے جو اللہ کو بہت ناراض کرے، اور اگر اللہ معاف کرنے پر آئے تو زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا جو ہے وہ گناہوں سے بھر کر بھی بندہ اگر اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اللہ سارے گناہ مٹا دے۔ لہٰذا کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن کسی گناہ گار کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سے امید رکھو کہ وہ ضرور معاف کرے گا۔ ان کا گناہ یقیناً بہت عظیم تھا، ان کا گناہ بہت عظیم تھا۔ ایک بات تو یہ کہ انہوں نے شرک کیا، دوسری بات کہ انہوں نے اپنے نبی اور اپنے رسول کی موجودگی میں شرک کیا۔ نبی اور رسول کوہ طور پر گئے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے، اور 40 راتیں بھی یہ انتظار نہ کر سکے ان کے واپس آنے کا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بچھڑا بنا کر پھر اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا جو انہوں نے کیا، اور یہی بات ہم پیچھے آیت نمبر 51 میں پڑھ چکے ہیں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے ظالم ہو۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توبہ کا طریقہ بتایا۔ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اپنی جانوں پر کیسے ظلم کیا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ اس گناہ کی وجہ سے اسے اللہ کے پاس عذاب ملے گا۔ جب عذاب ملے گا تو گویا کہ اس نے خود اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالنے کا سامان کیا، اس نے خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈلوانے کا موقع دے دیا، یعنی کہ اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس لیے ہر گناہ بندے پر ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ کوئی بھی اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا،
لیکن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ انجانے میں یا جانتے بوجھتے اپنے آپ کو تکلیف دینے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ یقیناً ہر گناہ ظلم ہے اپنی جان پر، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو اپنی جان پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ ہے شرک کا گناہ۔ سورہ انعام میں ایک آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہوگا اور یہ ہدایت پر رہیں گے۔ جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی تو وہ ڈر گئے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم نہیں ہوتا؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کچھ کہہ دیا یا اپنے بچے کو کبھی کوئی مار دیا یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ڈر گئے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم کیسے بچیں گے؟ اب اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرمایا سورہ لقمان میں، ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پر جو ظلم مراد ہے وہ شرک ہے، کہ شرک سب سے عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہ کیا تو وہ امن میں رہیں گے، ہدایت پر رہیں گے۔ جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک کو شامل کر دیا ان کا ایمان ضائع ہو گیا، وہ خوف میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کے مستحق بنیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ایمان کے بعد شرک کر سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم تو شرک کر ہی نہیں سکتے۔ کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے؟ کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا یہ اللہ کے منتخب بندے نہیں تھے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا پر فضیلت عطا کیے گئی قوم نہیں تھی؟ سب کچھ تھا جو ہمارے پاس ہے، جو ہم اعزاز ہیں ہمارے پاس، وہ سارے اعزازات بنی اسرائیل کے پاس تھے۔ لیکن اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ قانون یہ ہے کہ اگر تم ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرو گے تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا اور اللہ تمہاری گرفت کرے گا۔ لہٰذا جو لوگ امت میں ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک کر ہی نہیں سکتے، ہم جو چاہیں کریں اللہ ہمیں معاف کر دے گا، تو اس خوش فہمی سے باہر آ کر حقیقت کی دنیا میں آئیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا اللہ کا قانون اٹل ہے اور شرک کسی حال میں معاف نہیں ہوگا۔ باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، اب تم نے جو ظلم کیا اپنی جانوں پر، اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے فتوبوا الی باریئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں توبہ کرو۔ یہاں پر باری کہا گیا، فتوبوا الی ربکم نہیں کہا گیا۔ باری کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان میں جس میں تورات نازل ہوئی اس میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اللہ باری تعالیٰ کے لیے، اور یہی لفظ اللہ نے یہاں پر قرآن میں استعمال فرمایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو یہود دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ یہ کلام اسی ذات کا ہے جس میں تورات نازل ہوئی۔ ہم تو گزر جاتے ہیں پڑھ کر لیکن وہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اپنے باری، اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی سخت توبہ ہے، یہ توبہ بڑی سخت ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرو، کیا مطلب؟ خودکشی کر لو، خودکشی کر لو؟ نہیں، خودکشی تو حرام ہے۔ یہ کیسی توبہ ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا مقصد یہ نکالا کہ فاقتلوا انفسکم، نفس کشی کرو، اپنے نفس کو کمزور کر دو بالکل اور اللہ تعالیٰ کے تابع کر دو۔ یہاں پر یہ مفہوم نہیں ہے، نفس کشی کا مفہوم نہیں ہے۔ فاقتلوا انفسکم کا مفہوم کیا ہے؟ انفسکم کا مطلب اپنے ہی لوگ، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو، اور یہ مفہوم قرآن میں سورہ حجرات میں بیان ہوا ہے
ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، یہاں پر بھی انفسکم ہے، فقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ قتل کرو کس کو؟ اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں تورات کی کتاب الخروج میں، the book of Exodus میں، کہ بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ تم میں سے جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا ان کو الگ کر دیا گیا، اور جو توحید پر قائم رہے وہ اپنے ہاتھوں میں تلواریں لیں اور ان شرک کرنے والوں کو قتل کریں۔ اس طرح سے اسے پرجنگ آف دا اسرائیلائٹس کہا جاتا ہے بائبل کی زبان میں، کہ یہ تطہیر کا عمل تھا، بنی اسرائیل کو پاک کرنا تھا ان مشرکوں سے، ان کافروں سے، ان ظالموں سے۔ اسلام نے قانون ردہ کو جاری رکھا ہے، مرتد کی سزا اسلام میں بھی قتل ہے، لیکن یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، بلکہ حکومت وقت اور خلیفہ وقت کا کام ہے کہ وہ ارتداد کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کرے، ان کو ختم کرے۔ اسلام کے خلاف یہ بات کی جاتی ہے، ویسٹرن میڈیا بہت زیادہ کرتا ہے کہ جناب اسلام میں دیکھیں آپ جو اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہ کتنا ظلم ہے اس کے اندر، دین کے اندر۔ عقل کے دشمنوں، اسلام نے تو اس سزا کو برقرار رکھا ہے جو تمہاری اپنی تورات میں، بائبل میں موجود ہے، تم کھول کر پڑھو تو صحیح۔ یہ کیا ہے جو میں بتا رہا ہوں؟ یہ کتاب الخروج بائبل کی کتاب ہے، اسی میں لکھا ہے 3000 بندے تھے بنی اسرائیل میں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اور ان 3000 کو چن چن کر قتل کروایا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب کوئی نہیں کہے گا وہاں پر امریکہ میں، یورپ میں کہ ظلم ہوا، کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں ہے۔ تو قرآن میں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ ارتداد کرنے والے کی سزا قتل ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس سزا کو، شریعت موسوی کی سزا کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جاری فرما دیا۔ وہ کیسے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ ایسے لوگ اٹھے، عبداللہ بن سبا کے پیروکار، جن کا یہ عقیدہ بن گیا کہ علی رب ہے۔ علی کیا ہے؟ علی رب ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس قدر غلوف کرتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایک ایسی قوم پیدا ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ لوگ ایسے ہیں جو مجھے رب مان رہے، تو انہوں نے ان سب کو جمع کروایا اور ان سب کو آگ میں جلا دیا، آگ میں جلا دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگ میں جلوایا ہے، تو کہنے لگے افسوس، اگر میں ہوتا علی کی جگہ تو ایسا نہ کرتا، کیونکہ اللہ کے عذاب سے کسی کو جلانا یا تکلیف دینا ممنوع ہے۔ اللہ نے آگ کا عذاب اپنے لیے مخصوص رکھا ہے، بندہ کسی کو آگ سے نہیں جلا سکتا، لیکن البتہ ان کو قتل کرنا درست تھا، آگ کے عذاب کے بجائے کوئی اور طریقہ اختیار کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے یہاں پر حدیث کو مکمل کیا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ قانون اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیا تھا۔ بچھڑے کو معبود بنا کر رسول کی موجودگی میں انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، ارتداد کیا، ان کی سزا یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اگر بنی اسرائیل کے لوگ یہ سمجھتے کہ یہ تو بڑا سخت حکم ہے، ہم کیسے عمل کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اپنے باپ کو کیسے قتل کرے اگر اس نے بچھڑے کو معبود بنایا، کوئی اپنے بیٹے کو کیسے قتل کرے اگر وہ مشرک ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کی نظر میں خیر ہے، بہتر ہے، یہ کرو تم پاک ہو جاؤ گے سارے، تم سب کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ کسی کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کی جب انہوں نے ان مشرکوں، کافروں، مرتدوں کو قتل کیا اپنے اپنے ہاتھوں سے۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں توبہ کے کچھ تقاضے ہیں، وہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت کی جناب میں توبہ کرنے کے تقاضے یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات اخلاص کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ توبہ کیجئے کہ یا اللہ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں نے غلطی کی ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔
ایک بات. دوسری بات، اس گناہ کو ترک کرنے کا عزم کیجئے کہ اب میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اپنی پوری کوشش کے ساتھ عزم کیجئے. اور تیسری بات کہ توبہ کرنے کے بعد اس بات پر اللہ رب العزت سے استقامت مانگیے کہ یا اللہ جو میں نے توبہ کی ہے مجھے اس پر قائم و دائم رکھنا. اور اگر وہ گناہ حقوق العباد میں سے ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے خلاف کوئی بری بات کی ہے، تو اس بندے سے جا کر معافی مانگے، کیونکہ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک آپ خود اس سے معافی نہیں مانگتے. توبہ کے یہ تقاضے ان کو پورا کیجئے. انہ هو التواب الرحیم. بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والوں میں شامل فرما کر ہماری توبہ قبول فرما دے. آمین. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ.